الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ حق تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پہلی جتنی بھی شریعتیں آئی اس میں بہت کچھ عدل بدل ہوا، ہیرا پھیری ہوئی۔ اس وقت کی اگر آپ بائبل کو اٹھا کر دیکھو گے تو اس میں وہ مسائل آ چکے ہیں کہ علمان الحفیظ اس کتاب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ لوط نے شراب پی کر اپنی بیٹیوں سے زنا کیا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ یہ کسی دنیا کی کتاب کی کہاوت نہیں سنا رہا ہوں، یہ اس کتاب کی بات ہے کہ جس کو اللہ نے نازل فرمایا تھا، اور اس کتاب کے ماننے والوں نے اس میں اتنے سارے تغیرات کر دیے کہ دنیا بھر کے خرافات کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ ان کتابوں کو حفاظت کے اعتبار سے ذمہ داری اس امت کے علماء کو دی تھی، لیکن امت کے علماء رشوت کے ہاتھوں فروخت ہو گئے، بک گئے اور اپنی منمانی طور پر مسائل کو بیان کرنے لگے۔ اس میں بہت مشہور ہے بلام باورا کا واقعہ، جس کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تورات کا ماننے والا، شریعت موسوی کا ماننے والا، اس شریعت کا بہت بڑا عبادت گزار اللہ والا، لیکن خواہشات جب بھڑکتی ہے اور اتباع ہوا جب دل میں گھس جاتی ہے تو پھر انسان بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نے فرشتوں میں وہ خواہشات نہیں رکھی، اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم میں تو نے خواہشات رکھی، ان خواہشات کی بنیاد پر ہم گناہوں میں چلے جاتے ہیں۔ پھر سید الطائفہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر پر قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ ایک عجیب بات ملاتے ہیں۔ فرمایا ابن قیم نے یہ لکھا ہے کہ اللہ اس کائنات میں اپنے عشق والی عبادت چاہتا تھا، اور عشق بغیر خواہشات کے ہو نہیں سکتا۔ انسان اللہ کرے اور اس اللہ میں عشق جھلک رہا ہو۔ فرمایا یہ عشق والی عبادت چاہتا تھا، اس لیے بندے میں خواہشات کا مادہ رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بندہ جب اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرتا ہے تو یہ وہ کام کرتا ہے جو صور بھی نہیں کرتا۔
اور یہ بندہ جب نیک کام کرنے پر آتا ہے تو اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر ملک منزل بھی نہیں پہنچ سکتے، فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلی آلہم وعلی جمیع انبیائہم، یہ وہ ذات گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام نصیب فرمایا، انسان ہی تو ہے لیکن وہ مقام نصیب فرمایا جہاں جبریل امین بھی نہیں پہنچ پائے۔ تو خواہشات جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ اس لیے نہیں دی ہیں کہ ہم اس کو غلط راستوں پر استعمال کریں، زناؤں میں، بدکاریوں میں، غلط تصورات میں، غلط خیالات میں۔ ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہی ہے ایھا الولد، کتاب کا نام ہی ہے، اور اس میں ہر نصیحت کو شروع کر رہے ہیں یا ایھا الولد، یا ایھا الولد، بیٹے پیارے، بیٹے پیارے، یہ کہہ کر نصیحت کر رہے ہیں۔ صفحہ 35 پر جب پہنچتے ہیں تو ایک نصیحت کر رہے ہیں، ایھا الولد انت قرأت فی بخاری و مسلم لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہا کلب او صورۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بیٹے تم نے بخاری اور مسلم میں پڑھا کہ فرشتے اس مکان میں نہیں جاتے جس مکان میں کتا یا تصویر ہوتی ہے، لا تدخل الملائکہ فیہا بیت او فیہا کلب او صورۃ، جاندار کی تصویر چاہے وہ عادی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس مکان میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس سے شاید کوئی یہ سمجھ لیں کہ اچھا ہے ہم تصویر رکھیں گے اور کتا رکھیں گے تاکہ موت کے فرشتے بھی نہ آئے اور روح بھی قبض نہ ہو ہماری، اس لیے میں نے قید برا دی، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہا کلب او صورۃ، جس میں کتا ہوتا ہے یا تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ امام غزالی آگے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹے جس مکان میں کتا یا تصویر ہوتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس دل میں ہوس کے کتے اور دنیا کے تصورات کی تصویریں لگی ہوئی ہو اس میں اللہ کی رحمت کی تجلی بھی نہیں اترتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنے قلب کو مجلہ، مصفا، صاف ستھرا اگر بنانا ہے تو ہمیں اپنے عشق کو بجائے غیر اللہ کے اللہ کے ساتھ لگانا پڑے گا، اور جب یہ عشق مولا کے ساتھ چلے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس اللہ پر اللہ کائنات کے حالات کو بدلتا ہے۔ لیکن جبکہ عشق بھی ہو ہمارا تو ہمارے عشق کا عالم تو ایسا ہے جیسے حضرت حکیم الامت حضرت عبداللہ ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک عورت کا دیوانہ بنا ہوا تھا، اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ عورت راستے میں مل گئی، اس سے باتیں کرنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ مجھ سے اچھی تو میری بہن ہے جو پیچھے آ رہی ہے۔ تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا اور انتظار کرنے لگا۔ اس عورت نے اٹھا کر ایک تھپڑ مارا کہ تو میرا دیوانہ کیسا ہے کہ دوسری کا انتظار کر رہا ہے، بھلا ایسا بھی کوئی دیوانہ ہوا کرتا ہے کہ جو مجھے دیکھنے کے بعد بھی دوسرے کے انتظار میں لگا ہوا ہے؟ تو میرا اور آپ کا تو یہی حال ہے کہ ہم اللہ کے ایسے دیوانے ہیں کہ اگر دنیا مل جائے تو نماز چھوڑ دی، اور ذرا سا کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہماری عبادتیں ضائع ہو گئی، ذرا سا کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم اپنے مولا کو بھول کر غیر اللہ کے لیے ہر چیز کو کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ بھلا اس کو کوئی عشق مولا تھوڑے ہی کہتا ہے، عشق مولا تو رومی سے پوچھئے کہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تیرا ضرب تیرے قلب پر اللہ کی صداؤں کے ساتھ لگے اور اللہ اسی کے ساتھ تیرے قلب کو ایسا نور عطا کرے جیسا کہ کعبۃ اللہ کو عطا کرتا ہے، وہ عشق مولا ہے، وہ تجلیات خداوندی ہے۔ تو ہمیں اپنے قلب کو مجلہ اور مصفا کرنا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماقبل امتوں کے علماء کو ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی،
لیکن ان لوگوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، رشوتوں میں اپنی شریعت کو فروخت کیا، اپنے دین کو فروخت کیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ان کے علماء کے ملیں گے۔ قرآن کریم ایک واقعے کو نقل کر رہا ہے، بلعام باورا، یہ وہ آدمی ہیں جو تورات کا بڑا ہی ماننے والا اور بڑا عبادت گزار، لیکن اس وقت کے موسیٰ کے باغیوں نے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے والوں نے اس کو ابھارا۔ پھر اس سے بڑھ کر آپ تعجب کریں گے کہ اس کو اللہ نے اس میں اعظم دیا تھا، بلعام باورا کو اس میں اعظم دیا تھا، اور اس کے اس میں اعظم کے بعد یہ جو دعا کرتا تھا اللہ اسے قبول کرتا تھا۔ اب اس میں اعظم میں تو بڑا اختلاف ہے کہ کس کو کہتے ہیں، لوگ اس کو بہت تلاش بھی کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ صبح اٹھے تو پھر گاندھی باپو والی تکیوں کے نیچے سے نکلنا شروع ہو تو اس کے لیے اس میں اعظم ملنا ہی چاہیے۔ پھر تو بہت سارے لوگ اس میں اعظم کی تلاش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں اعظم کیا ہے۔ حضرات اکابر کے بھی اس میں مختلف آراء ہے، رائے ہے۔ کسی نے فرمایا کہ تلاوت قرآن یہ اس میں اعظم ہے، اور کسی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ اس میں اعظم ہے۔ کسی نے اور بھی کچھ بتایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مرید سوال فرماتے ہیں، بروں کے جواب بھی بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں، بروں کے جواب بھی بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی 19 سال یا 20 سال تک خدمت کی۔ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کو اجازت و خلافت حاصل ہے شیخ عثمان ہارونی سے، 19 یا 20 سال تک خدمت کی۔ آپ تعجب کرو گے، معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے حالات میں ملفوظات میں لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں 20 سال میں نے اپنے شیخ کا کھانا پکایا لیکن ایک لقمہ بھی میں نے نہیں چکھا۔ ورع، تقویٰ، پرہیزگاری، تب جا کر وہ معین الدین چشتی بنے۔ اپنے آپ کو وہ پاک رکھا۔ میں اپنے طلباء کو اس واقعے کو سنا کر کہتا ہوں کہ اگر آج کل تو استاد نے کپڑے دھونے دیے ہو تو وہ دوسرے دن استاد کا بنیان بھی پہن لیتا ہے کہ جب استاد کو دیں گے تب دیں گے، ابھی تو ہم پہن لو۔ وہ ورع، وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری۔ فرماتے ہیں معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کہ 19 یا 20 سال تک میں نے اپنے شیخ کی خدمت کی اور کھانا پکایا، ایک لقمہ میرے شیخ کی اجازت کے بغیر میں نے نہیں کھایا۔ ہمارے اکابر بھی بڑے عجیب ہیں۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب کو جو رئیس الاحرار تھے، جب آزادی ہند کے مسائل چل رہے تھے نا تو بہت ساری پارٹیاں تھیں، کوئی لیگی تھا، کوئی کانگریسی تھا، کوئی احراری تھا، بہت ساری پارٹیاں تھیں۔ تو مولانا حبیب الرحمان صاحب رئیس الاحرار، احرار پارٹی کے صدر تھے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے درمیان بڑی چکمک تھی، اور دونوں ہم زمان ہیں۔ شیخ پڑھتے تھے مظاہر میں اور مولانا حبیب الرحمان دیوبند میں پڑھتے تھے، اور مولانا حبیب الرحمان صاحب اور شیخ ان دونوں کے درمیان چونکہ ہم زمان بھی ہیں اس لیے تھوڑی سی چکمک رہا کرتی تھی۔ وہاں حبیب الرحمان صاحب کہا کرتے تھے بڑا شیخ بنا ہوا ہے، اور حضرت شیخ خاموش مزاج تھے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے بھی بڑا جوش تھا، میں نے مولانا حبیب الرحمان صاحب پر کلام کرتے ہوئے یوں کہہ دیا بڑا رئیس بنا ہوا ہے، دیش کو آزاد کر کے دکھائیں تو صحیح، تو بڑا کلام ہوتا تھا۔ فرمایا کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب بیعت ہو گئے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب شاہ عبد القادر صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی بھی سہارنپور ہو کر جاتا اور رائے پور جانے کے لیے سہارنپور جانا پڑتا تھا، تو جو بھی سہارنپور ہو کر کے جاتا تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب فرماتے شیخ زکریا سے مل کر آئے، شیخ سے ملے تم، اچھا میرا سلام بول دینا، نہیں ملے تو ابھی جاتے ہوئے۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب جب بیعت ہو گئے شاہ عبد القادر صاحب سے تو ایک مرتبہ پہنچ گئے، فرمایا شیخ زکریا سے مل کر آئے، اب یہاں تو چکمک ہے، ملنے جاوے کیسے؟ فرمایا اچھا، کہا تو نہیں اپنے شیخ تھے شاہ عبد القادر صاحب، اس لیے فرمایا اچھا اب کہ جاؤ تو جاتے ہوئے شیخ کو میرا سلام بول دینا۔ مجبور ہو گئے جانے پر، پہنچے، سلام کہا، اللہ صلی کچھ باتیں ہو گئی، نکل گئے۔ اب دوسری مرتبہ جب جا رہے رائے پور تو خیال آیا کہ اب میں جاؤں گا تو پھر پوچھیں گے کہ مل کر آئے، میں کیا جواب دوں گا۔ مل لیا، ملاقات کر لی اور فرمایا کہ میں جا رہا ہوں رائے پور۔ فرمایا اچھا حضرت کو سلام بول دینا۔
وہاں پوچھا مل کر آئے؟ فرمایا جی حضرت آپ کو سلام بھی کہا ہے۔ جب واپس وہاں سے جانے لگے تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا شیخ کو میرا سلام بول دینا، تو جانا ضروری ہوا اب تو۔ جب وہاں گئے تو اب دل میں ایک، دیکھیے شیطان کیسے خون میں دوڑتا ہے، دل میں یہ بات آئی کہ میں شیخ سے ایک سوال یہ کروں گا کہ تصوف کسے کہتے ہیں، اور جب میں یہ سوال کروں گا تو شیخ یوں جواب دیں گے، میں اس پر یہ اشکال کروں گا، پھر یہ جواب دیں گے، میں اس پر یہ اشکال کروں گا۔ شیخ چلی کی طرح ایک لمبا چوڑا پلان اپنے ذہن میں بنا لیا اور یہ کہا کہ میں شیخ کو زیر کر دوں گا۔ وہاں پہنچے، سلام کیا، نیچے مولوی ناصر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ناصر جو حضرت شیخ کے خادم تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ بھائی مجھے ملنا ہے، تو فرمایا شیخ تو آرام ہے۔ فرمایا جا کر اتنا کہہ دو حبیب الرحمان آیا ہے۔ جا کر بتایا تو شیخ نے فرمایا اچھا بلا لو۔ جب اوپر پہنچے ملاقات ہوئی تو کھڑے کھڑے ہی فرمایا حضرت میں تو وہ سلام پہنچانے آیا ہوں اور ساتھ ساتھ ایک سوال ہے میرا، اور وہ یہ ہے کہ تصوف کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا تصحیح نیت کا نام تصوف ہے۔ ایک جملہ، تصحیح نیت، اپنی نیت کو ہر کام میں درست کر لو، اس کو کہتے ہیں تصوف۔ تصوف ذکر کا نام نہیں، تصوف لمبے لمبے وظیفوں کا نام نہیں ہے۔ فرمایا تصحیح نیت کا نام تصوف ہے، جو بھی کام کرو اس میں اپنے اللہ کی رضامندی سامنے ہو، اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ میرا سارا پلان ایک لفظ میں شیخ نے ختم کر دیا اور میرا سارا اشکال ہی ختم ہو گیا، میں کچھ بول ہی نہیں پایا پھر تو بڑوں کے جملے بھی بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں، ایسے مسائل کو حل کر دیا کرتے ہیں، ایک ایک چھوٹی سی بات میں بڑے بڑے مسئلے کو حل کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو رات مطالعہ کرتے کرتے ایک سوال ہو گیا۔ سوال یہ ہوا کہ ایک طرف قرآن کریم یہ بتا رہا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو اپنا کیا ہوا یہ کام آئے گا، یعنی دوسروں کا کیا ہوا ہمیں کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ قرآن پڑھے تو ہمیں کام نہیں دے گا، اگر آپ ہمارے لیے فلاں چیز کرے تو ہمیں کام نہیں دے گا، میرا کیا ہوا ہی مجھے کام آئے گا۔ یہ تو قرآن کی آیت کا مطلب ہوا۔ اور دوسری طرف بہت ساری آیات اور احادیث یہ بتا رہی ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حج بدل کر سکتے ہیں، قرآن کریم نے کہا کہ مرحوم کے روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصوص قطعیہ سے نماز کا فدیہ ثابت نہیں، لیکن روزوں پر قیاس کرتے ہوئے چونکہ دونوں بدنی عبادت ہیں تو روزوں کا فدیہ جائز ہے، تو انشاءاللہ نماز کا فدیہ بھی اللہ قبول کر لے گا، اسے بھی دے دیا جائے۔ تو ادھر روایات اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کا کام دوسرے کو کام آ جاتا ہے، ایک کی چیز دوسرے کو پہنچتی ہے۔ اب قرآن اور حدیث میں تعارض ہو رہا ہے لیکن حل کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ رات ہی کو سفر فرمایا گنگوہ کا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اپنے استاد محترم کی خدمت میں وہاں پہنچے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ ملاقات ہوئی، فرمایا محمود الحسن ابھی چالو مدرسے میں؟ فرمایا حضرت ایک اشکال رات ہو گیا مطالعہ کرتے کرتے تو میں پوچھنے آ گیا۔ فرمایا کیا سوال؟ فرمایا آیت یہ بتا رہی ہے کہ اپنا ہی عمل ہمیں کام دے گا، دوسروں کا عمل نہیں، اور حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ایک کا ایصال ثواب دوسروں کو کام دیتا ہے، مجھے اس میں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے اور فرمایا آیت کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی دوسرے کا ایمان ہم کو کام نہیں دیتا۔ اگر بیٹا مسلمان ہو اور باپ کافر ہو تو بیٹے کا ایمان باپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ آیت کا تعلق ایمان سے ہے، حدیث کا تعلق اعمال سے۔ ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیا۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ حضرت میرے اوپر تو ایسا پہاڑ ٹوٹا تھا کہ اگر میں اسی عالم میں مر جاتا تو خطرہ تھا کہ قرآن پر شبہ کے ساتھ چلا جاتا۔ بڑوں کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوا کرتی ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلعام باورا جو ہے یہ خواہشات کی طرف جب چلا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس میں عزم دیا تھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید نے فرمایا کہ اس میں عزم کیا ہے؟ فرمایا بتاؤں گا کبھی، پھر کبھی پوچھ لیا، فرمایا بتاؤں گا کبھی، اتنا بھی کیا شوق لگا ہے تمہیں؟ پھر پوچھ لیا، فرمایا بتاؤ، بتا ہی نہیں رہے۔ یہ بڑوں کا حال ہوتا ہے، طلب دیکھتے ہیں کہ اس میں طلب کتنی ہے۔
جب بہت اصرار رہا تو اس کے بعد فرمایا اچھا میں شیخ ہوں تم مرید ہو تمہیں معلوم بھی ہے نا شیخ کی بات مانی جائے. کہا بالکل. کہا میرے ساتھ چلو. لے گئے جنگل میں سمندر کے کنارے پر اور کہا سمندر میں کود پڑو. اب وہ کود پڑے. پانی اتنا تھا. اب حضرت فرما رہے اندر چلو. وہ اندر جا رہے. پانی اوپر آتا چلا گیا. حضرت فرما رہے اندر چلو یہاں تک کہ پانی یہاں آ گیا. حضرت فرما رہے اندر چلو. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اب تو مسئلہ مشکل ہے. فرمایا میں کہہ رہا ہوں اندر چلو. اب وہ تھاک مارتا ہوا سمندر اور حضرت اندر ہی بھیج رہے. جب شیخ کی اطاعت پر چلنے لگے تو اب ان کی کشتی داوا دور ہونے لگی. اندر میں ڈوبنے کا مسئلہ پیش آ گیا. فرمایا حضرت بچا لیجئے اور حضرت کہہ رہے ہیں اندر چلو. بس ایک موج آئی اور ان کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. شیخ نے فرمایا آ گئے. فرمایا جی. فرمایا کیسے بچے؟ فرمایا حضرت آپ کو میں نے بہت آواز دی آپ نے سنی نہیں. تو اس وقت میری زبان سے اضطراری عالم میں بے چینی کے عالم میں کہ اب تو مرنا ہے اللہ تو ہی بچا لے بس یہ جملہ نکلا اور ایک موج نے مجھ کو اٹھا کر پھینک دیا. حضرت شیخ نے فرمایا اپنی اضطرار اور بے چینی کے ساتھ اللہ کو پکارنا یہ اس میں اعظم ہے. اپنے اضطرار اور ہم تو کیسے تجھے دینا ہو تو دے نہیں دے تیری مرضی. ایسے کوئی اللہ قبول کرتا ہے کیا؟ وہ بھی فرصت میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری اس طرح کی دعاؤں کو جس میں ہمیں کوئی غرض ہی نہیں اللہ سے. بس تو یوں ہاتھ بھی نہیں گھماتے یوں ہی گھما دیتے. نہیں لا يقبل اللہ تعالی دعا قلب غافل. اللہ غافل قلب کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. وہ اضطرار وہ بے چینی وہ حالات وہ پریشانیاں آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی بے چینی کا عالم طائف کے اندر کس درجے کا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب حجت اللہ البالغہ میں ایک بات لکھی. حضرت کی ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ. حضرت اس میں یہ فرماتے ہیں کہ طائف میں نبی پر وہ حالات آئے کہ آسمانی دنیا میں فرشتوں کے اندر خلبلی مچ گئی. آسمانی دنیا میں فرشتوں میں خلبلی مچی اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ تیرے نبی کا یہ عالم. شاہ ولی اللہ صاحب نے وہاں ایک بات لکھی ہے. فرمایا ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو آسمانی دنیا میں خلبلی مچتی ہے. فرمایا نبی پر طائف میں ظلم کی انتہا ہو چکی تھی تو آسمانی دنیا میں خلبلی مچی. اگلا جملہ شاہ صاحب کا سنیے. فرماتے ہیں ظالم بادشاہ صحیح ہے لیکن ظلم کی انتہا بھی نہیں ہوئی. جس دن دنیا پر ظلم کی انتہا ہوگی اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور بشکل عیسیٰ پھر اس کا ظہور ہو جائے گا. لیکن اس وقت دنیا جو ہے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی. شاہ صاحب تو شاہ صاحب ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے تھے حجت اللہ البالغہ کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دریا حضرت نے بہا دیا ہے. اور بقول حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تاریخ کے لکھنے والوں نے اپنی تاریخ میں یوں لکھا کہ نبی کو اتنا خون نکلا تھا کہ آپ کی جوتیاں مبارک جو ہیں آپ کے پاؤں سے چمک گئے. فرمایا تاریخ کے لکھنے والے اگر نبی کے پیراہن مبارک کو اٹھا کر دیکھ لیتے تو شاید تاریخ میں یوں لکھ جاتے جیسے ہم پانی میں غسل کرتے ہیں میرے نبی نے خون میں غسل کیا تھا. یہ ہیں ظلم کی انتہا اور تب اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. اس سے ہم کو تسلی ہو جاتی ہے. ان باتوں کو پڑھ کر ہمیں تسلی ہوتی ہے. بہت ساروں کو یہ سوال ہے کہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ نہ ابھی ظلم کی انتہا نہیں. اور اللہ ظلم کا بادل جب عام ہو جاتا ہے تو پھر اپنی رحمت کا بادل توڑ دیتا ہے اور اپنے بندوں پر رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے اور اس انداز سے اس بندے کو بچا لیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ مالک کس طرح اس کی حفاظت کر لیتا ہے. تو بلعام باورا کو اس میں اعظم بھی ملا تھا. اس نے قدر نہیں کی. اس وقت کے لوگوں نے رشوتیں دی لڑکیاں پیش کی اور یہ کہا کہ موسیٰ کے خلاف بددعا کرو. بلعام کو سمجھنا چاہیے تھا لیکن وہ سمجھا نہیں. موسیٰ سے انحراف کیا کفر اختیار کیا. اللہ کو چھوڑا غیر اللہ کو لیا ایک دنیا کے خاطر. قرآن اس کے عذاب کو بیان کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ
او تترکہ یلحظ، فرمایا ہم نے اس کی زبان کو کتوں کی طرح باہر لٹکا دی. جیسے کتا ہوتا ہے اس پر بوجھ ڈالو تو بھی ہانپتا ہے زبان نکال کر، اور اگر بوجھ نہ ہو تو بھی ہانپتا ہے زبان نکال کر. فرمایا ہم نے اس کو اس طرح بنا دیا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نعمتوں کو جھٹلاتا ہے. اے پیغمبر آپ اپنی امت کو سنا دیجئے یہ واقعہ. فقصص القصص لعلہم یتفکرون. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے اس پر ایک عجیب حکمت لکھی جو میں اکثر اپنے طلباء کو سناتا ہوں. فرمایا کہ بلعام باورا کو اللہ تعالیٰ نے وہ دولت عظمی عطا فرمائی تھی، لیکن فتبع ہوا جب اس نے کیا، خواہشات کی اتباع کی اور موسیٰ کے خلاف بددعا کرنے لگا رشوتیں لے کر، تو اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کر کے اتنا بڑا عذاب اتارا. اللہ جس طالب علم کو علم دینا چاہتا ہے، اس کو مقام بلند دینا چاہتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اور پھر وہ طالب علم اگر فتبع ہواہ کرتا ہے تو مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں اللہ اس کو دنیا کا ذلیل کتا بنا دیتا ہے. اسی آیت سے حضرت نے استدلال فرمایا. اس لیے کہ حضرت نے تفسیر پڑھی ہے علامہ لاہوری سے، اور علامہ لاہوری کی تفسیر عقلیں حیران ہو جائے گی. علامہ لاہوری کے واقعات پڑھو گے. کراچی کے بازار میں گئے، فرمایا مجھے کوئی انسانی نظر نہیں آتا. فرمایا حضرت اتنے سارے انسان ہیں. فرمایا سب مجھے جانور نظر آ رہے ہیں. بڑا مکاشفہ والا انسان تھا، بڑا مکاشفہ والا. کسی کی دعوت پوری زندگی میں نہیں کھائی، کسی دعوت کھانا تو درکنار چائے نہیں پی. مرید نے ایک مرتبہ تھوڑا سا آم کا ٹوکرا پیش کیا، بہت قریب رہنے والا مرید، بہت قریب رہنے والا. اس نے کہا کہ میرا تو قبول کر ہی لیں گے. حضرت نے فرمایا واپس لے جاؤ. فرمایا حضرت میری باری کے آم ہے، میں نے خود محنت کی ہے، مزدور بھی نہیں لگائے، اور میں نے خود بڑے کیے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑا اور آپ کے لیے میں لے آیا. حضرت قبول فرما لیجیے. فرمایا واپس لے جاؤ. فرمایا حضرت حکمت تو بیان کر دیجیے کیوں؟ فرمایا نہ کھلواؤ. فرمایا نہ حضرت آپ کو کہنا پڑے گا. فرمایا تم نے اپنے اس کھیت میں حکومت کی نہر سے پانی مانگا تھا 8 گھنٹے، اور پانی دینے والا بھول گیا تھا، اور 10 گھنٹے پانی چلا تھا. تم نے 8 گھنٹے کے پیسے جمع کرائے، 2 گھنٹے کے نہیں جمع کرائے. یہ مخلوق کا مال تم نے ظلمن کھایا ہے، اس آم کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ علامہ لاہوری کا مکاشفہ ہے. بہت بڑے آدمی تھے وہ تو. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے تفسیر پڑھی. وہ نقاط، وہ حکمتیں، وہ قرآن کو کھولنا. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی کتابوں کو اگلی امتوں کے حوالے کیا، ان کے علماء اس کی حفاظت نہ کر سکے، رد و بدل کر دیا، ہیرا پھیری کر دی، تغیر کر دیا، مسائل کو بدل دیا. جب قیامت تک کی یہ دائمی کتاب اتری، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو آپ نے فرمایا میں نے اتاری ہے، میں ہی حفاظت کروں گا، اب تمہارے حوالے نہیں. اس امت کے حوالے اللہ نے نہیں فرمائی، میں ہی حفاظت کروں گا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں بہت بڑے آدمی ہیں، مسلکن شافعی، بہت بڑے آدمی. اور بھائی آپ تعجب کرو گے، ربیب ہیں ابن حمام کے. ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا سیوطی علیہ الرحمہ کی، تو علامہ ابن حمام نے ان کی والدہ سے نکاح کیا تھا. تو سیوطی ربیب بنے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی. تو دوسرے ابا وہ تو حنفی ہے اور بیٹے پکے شافعی ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پہلی مرتبہ جب میں حج کے لیے چلا تو میں نے زمزم کا پیالہ اٹھایا اور یہ دعا کی کہ اللہ مجھے حدیث میں حافظ ابن حجر جیسا علم دے اس زمزم کی برکت سے، اور مجھے قرآن میں راضی جیسا علم دے. فرمایا اللہ نے زمزم کی برکت سے یہ دونوں علوم عطا فرمائے. بہت بڑے آدمی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. عجیب ایک سوال علامہ نے قائم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگلی امتوں کے اندر تو سلسلہ نبوت جاری تھا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نبی آتے ہی جا رہے تھے. بھئی امت میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی،
بات تو بہت اونچی کہی ہے، میں بہت نیچے اتر کر سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا اگلی امت میں تو تسلسل انبیاء تھا، ایک کے بعد ایک نبی آتے ہی جاتے تھے، اگر امت میں کوئی خرابی پیدا ہوتی تو پچھلا نبی اس کو دور کر دیتا۔ پھر ان نبیوں کو اللہ نے لمبی عمریں کیوں عطا فرمائی؟ 300 400 500 950، کیوں اتنی لمبی عمر دی؟ چھوٹی چھوٹی عمر دے کر بھیج دیتے، اگر خرابی پیدا ہوئی پچھلے نبی آ رہے تھے وہ دور کر دیتے، پھر خرابی پیدا ہوئی اس کے بعد والا نبی اس کو دور کر دیتا۔ تو جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں لمبی عمریں دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک۔ ضرورت تو یہ تھی کہ اس نبی کو لمبی عمر دی جاتی، اس کو لمبی عمر دے دی جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 سال 1000 سال دے دیتے، میں تو کہتا ہوں 1500 سال دے دیتے، ہم بھی دیکھ لیتے، ہمیں بھی مقام صحابیت مل جاتا، لمبی عمر دے دیتے۔ کیوں آپ کو لمبی عمر نہیں دی؟ بہت مختصر عمر 63 سال، اس میں بھی کار نبوت 23 سال، 23 سال کل مدت نبوت۔ اتنی چھوٹی عمر آپ کو عطا فرمائی جس کا دین قیامت تک چلنے والا، اور کتنا چلے گا کچھ پتا نہیں، قیامت سے متعلق کچھ پتا نہیں ہے۔ علامہ سیوطی نے دعویٰ کیا تھا کہ 1000 سال چلے گا یہ دین، وہ 1000 بھی ختم ہو گئے اور 1432 میں ہم پہنچ گئے۔ شاہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے 1500 سال چلیں گے، 1500 سال ہو رہے ہیں، لیکن وہاں تک میں تو ہم بھی رفع ہو جائیں گے۔ 1500 سال جب 15ویں صدی پوری ہوگی وہاں تک میں تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کتنی چلنے والی ہے یہ دنیا اللہ ہی بہتر جانتا، کوئی اس کی مدت ذکر نہیں کی۔ اتنی لمبی چلنے والی امت کو اس کے نبی کو اتنی مختصر عمر عطا فرمائی، بہت چھوٹی عمر دی۔ علامہ سیوطی اس کا جواب دیتے ہیں، بہت عجیب جواب۔ میرے بھائیوں اس جواب سے اپنے مقام کو پہچانو۔ فرمایا اگلی امتوں پر اللہ کو اعتماد نہیں تھا، اس لیے ان کے دین کو نبیوں سے چلایا۔ اس امت پر اللہ کو اعتماد تھا، اس لیے فرمایا میرے پیغمبر مختصر محنت کر کے تو چلا، تیری لاڈلی امت میرے دین کو سنبھال لے گی۔ اس امت پر اللہ کو اعتماد ہے، ہمیں چاہیے کہ اس اعتماد کے خلاف نہ کریں، اس وفاداری کے خلاف نہ کریں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے حبیب جس دن دنیا سے رخصت ہونے والے تھے فجر کی نماز پڑھی اپنے حجرہ شریفہ میں، بخاری شریف کی روایت۔ اس کے بعد پردہ ہٹایا، مسجد میں نماز ہو رہی تھی، یوں جھانک کر اپنے صحابہ کو دیکھا اور ہنسنے لگے۔ اب محدثین بحث فرماتے ہیں کہ یہ ہنسی کس پر تھی؟ کوئی بات نہیں چھوڑی جو محدثین نے بیان نہ کی۔ اسی لیے حدیث شریف کی تعریف یہ ہے، اقوال رسول اللہ، افعال رسول اللہ، احوال رسول اللہ، حتی الیقظۃ والمنام، الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام۔ نبی کے اقوال باتیں، نبی کے افعال نبی کے کام، نبی کے احوال نبی کی حالتیں، حتیٰ کہ آپ کی بیداری کے عالم میں یا آپ کے سونے کے عالم میں آپ نے جو حرکتیں کی ہے یا جو سکوت اختیار فرمایا، یہ بھی حدیث ہے، اس کو بھی حدیث کہا گیا، اور یہ بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ آپ سوئے تو کیسے سوئے، آپ سو گئے تو آپ کے خراٹے کیسے چلے، یہ بھی حدیث میں محفوظ ہے۔ آپ اٹھے تو کیسے اٹھے۔ ہم ان تمام ادیان کو، چاہے وہ ادیان باطنہ ہو یا ادیان سماویہ ہو، یعنی تورات اور بائبل ہو، ہم ان تمام ادیان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے نبی کی کوئی بات بالسند المتصل پیش کر دو، اگر تمہارے پاس اس کی سند ہو۔ الحمدللہ ہمارے نبی کی ایک ایک بات، حتیٰ کہ ہمارا نبی رات میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے پانی کس طرح پر پیا، ہم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری سند موجود ہے۔ ہماری کوئی بات ایسی نہیں کہ جس پر انگلی رکھنے کا موقع ملے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ کر،
آپ ہنسے، مسکرائے، پردہ ڈال دیا۔ اب محدثین بحث فرماتے ہیں کہ ہنسی کس کی تھی آپ کو؟ جمہور محدثین نے جواب دیا کہ آپ کی ہنسی اس پر تھی کہ آپ نے دیکھا اور یہ سوچا ہوگا کہ اللہ میں آیا تھا تو اکیلا تھا، آج پوری جماعت تیار ہو چکی ہے میری۔ اس پر آپ خوش ہوئے ہوں گے اور اس پر آپ کو ہنسی آئی ہوگی۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے محدثین کا جواب میرے سر پر، لیکن چکی کا پات یہ ہے۔ حضرت نے اپنا نام چکی کا پات رکھا تھا، جس کا لطیفہ ہے میں بار بار درس حدیث میں سنا چکا ہوں کہ اپنا نام چکی کا پات کیوں رکھا تھا۔ فرمایا چکی کا پات یہ ہے یہاں، اور حضرت نے اپنا جواب دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی کو ہنسی اس لیے آئی، اس لیے مسکرائے کہ جب اپنے مصلی پر ابوبکر صدیق کو دیکھا تو دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، میرا لاڈلا صدیق میری امت کو سنبھال لے گا۔ اس پر آپ خوش ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو بکر نے امت کو سنبھالا۔ 2 سال 3 مہینے کی کل مدت، لیکن فتنے کتنے ہیں؟ دور عمری میں جو فتنے نہیں، دور عثمانی میں جو فتنے نہیں، دور علی میں جو فتنے نہیں، وہ فتنے دور صدیقی میں۔ ایک طرف تو زکوٰۃ کے نہ دینے والے کھڑے ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا بالکل انکار کر دیا، کچھ لوگ اپنے ماں باپ کے مذہب کی طرف جانے لگے مرتد ہو کر، طرح طرح کے فتنے، اور پھر اس میں صحابہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، صحابہ کو سنبھالنا۔ ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر صدیق اکبر نے امت کو وہ سنبھالا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر صدیق کی محنت نہ ہوتی تو عمر سے اشاعت دین نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اس پر ہنسی آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اعتماد فرمایا اور اس امت کو 2 چیزیں عطا فرمائی، قرآن اور حدیث۔ میں اپنی اصل بات پر آ رہا ہوں، قرآن اور حدیث۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اس کے ضمن میں حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ ہی نے لے لی، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو اتارا، یعنی الفاظ کو بھی اتارا اور معانی قرآن کو بھی اتارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے الفاظ قرآن کی بھی میں حفاظت کروں گا اور معانی قرآن یعنی احادیث کی بھی حفاظت کروں گا۔ قیامت تک قرآن میں بھی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، معانی میں بھی نہیں۔ وہ شیر ببر پیدا کی اللہ نے حدیث کے بعد میں، جنہوں نے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر کے پیش کر دیا، وہ شیر ببر، ایک کا ایک سے بڑھ کر ایک۔ حضرت یحییٰ ابن انیسہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدث ہیں، ان سے کسی نے سوال کر لیا کہ حضرت تمہارے بھائی زید سے میں روایت لوں؟ بھائی سے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ تمہارے بھائی بھی علامہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں زید، میں ان سے حدیث لوں؟ تو یحییٰ ابن انیسہ فرماتے ہیں میرے بھائی سے حدیثیں مت لو فإنہ کذاب، اپنے بھائی سے متعلق فیصلہ دے رہے ہیں، جھوٹا ہے، اس سے حدیثیں مت لو۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور و معروف کتاب ابو داؤد شریف ہے، ان سے پوچھا گیا حضرت تمہارے بیٹے سے ہم حدیث لیں؟ وہ بھی محدث بن کر بیٹھے ہیں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں میرے بیٹے سے حدیث نہ لو، اس لیے کہ وہ حدیث کا آدمی نہیں ہے، اپنے بیٹے کو بھی معاف نہیں کیا، اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا۔ وہاں ورث پرمپرا رشتہ داری کے مسائل نہیں تھے، وہاں تو اصل اللہ کا نبی سامنے تھا۔ علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جو بخاری کا استاد ہے اور بخاری ان کے لیے دیوانے ہیں، علی ابن مدینی کی روایتوں سے اپنی کتاب کو بھر دیا، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے بھی بہت ہوتے ہیں۔ علی ابن مدینی کی بہت روایت لائے بخاری شریف میں، امام بخاری دیوانے ہیں آپ کے علی ابن مدینی کے، اور کیوں دیوانے نہ ہوتے؟ علی ابن مدینی بخاری سے متعلق یوں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں میرے شاگردوں میں اگر کوئی ہے تو محمد ابن اسماعیل ہے، جو اللہ اس کے صدقے میں جنت نہیں مجھے جنت الفردوس عطا کرے گا۔ جس استاذ کو اپنے شاگرد پر اتنا اعتماد ہو۔ یہ علی ابن مدینی سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت تمہارے والد سے روایت لیں؟
حضرت نے فرمایا باپ کا مسئلہ ہے، مجھ سے مت پوچھو، کسی اور سے پوچھ لو۔ فرمایا نہ آپ ہی سے پوچھیں گے، روایت لیں۔ فرمایا معاف فرمائیں کسی اور سے پوچھ لیں۔ فرمایا نہ آپ ہی سے پوچھیں گے۔ علی ابن مدینی نے فرمایا میرے باپ سے روایت نہ لو، اس لیے کہ میں نے گھر میں 2 مرتبہ جھوٹ بولتے دیکھا ہے۔ حدیث کی حفاظت کے لیے باپ کو معاف نہیں کیا، حدیث کی حفاظت کے لیے بھائی کو معاف نہیں کیا، حدیث کی حفاظت کے لیے بیٹے کو معاف نہیں کیا۔ وہ تھے شیر ببر جنہوں نے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ امام بخاری ایک مرتبہ پانی جہاز کا سفر فرما رہے تھے، تو جیسے ہماری دوستیاں ہو جاتی ہے ٹرین میں پلین میں، پانی جہاز میں ایک دوست بن گیا اور باتوں باتوں میں حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت کتنے پیسے آپ کے پاس؟ فرمایا 1000 اشرفیہ ہے، سونے کی ہوتی ہے، ایک اشرفی 1 تولہ 1.25 تولہ کی ہوتی ہے، یعنی 1000 تولہ سونا ہو گیا۔ فرمایا حضرت کہاں رکھے؟ فرمایا یہ بیگ ہے میری۔ فرمایا اچھا۔ جہاز چلتا رہا، وہ نکما قسم کا انسان تھا، اس نے شور کر دیا کہ میرا مال چوری ہو گیا، مال چوری ہو گیا، مال چوری ہو گیا۔ اب لوگ دوڑ پڑے، کیا ہوا؟ کہا میرا مال چوری ہو گیا۔ کہا کیا تھا؟ کہا 1000 اشرفیہ تھی اور اس طرح کی بیگ تھی۔ کپتان سے بتایا گیا، جو چلانے والا ملاح تھا اسے بتایا گیا کہ ایسا مسئلہ ہے۔ تو جہاز تو سمندر کے بیچ میں ہے، باہر تو کوئی گیا نہیں، ہوگا تو اسی میں مال ہوگا۔ اب سب کی تلاشی لی گئی، سب کی تلاشی، کسی کے پاس نہیں ملا۔ وہ صوفی صاحب دیندار جو بیٹھے ہوئے تھے یعنی امام بخاری، ان کی بھی تفتیش کی گئی، کچھ نہیں ملا، وہ تھیلی ہی نہیں، وہ بیگ ہی نہیں۔ جب اپنے پورٹ پر پہنچ گیا جہاز اور اتر رہے ہیں تو وہ نکما آ رہا ہے اور آ کر کے پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ نے تو کہا تھا بیگ ہے میرے پاس 1000 اشرفیوں کی، تلاشی لی گئی تو ملی نہیں، کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ جب تو نے شور کیا اور تلاشی کی باری آئی تو میں نے چپکے سے سمندر میں ڈال دیا۔ میں حضرت اتنی بڑی رقم آپ نے سمندر میں ڈال دی؟ فرمایا بے وقوف، میری حدیث اس سے زیادہ قیمتی ہے، اگر تھوڑا سا میرے متعلق شبہ ہو گیا تو قیامت تک میری حدیث کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ دولت کیا چیز ہے؟ یہ ہیں وہ محدثین جنہوں نے اللہ کے نبی کے کلام کی حفاظت کس طرح فرمائی۔ بات آ گئی تو عرض کر دوں جملے معترضہ کے طور پر، ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت۔ آج کل کچھ باولے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور کہتے ہیں حدیث پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو۔ واہ بھائی واہ، تو کیا ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے تو کس پر عمل کر رہے ہیں؟ مہابھارت پر عمل کر رہے ہیں، رامائن پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم کس پر عمل کر رہے ہیں؟ حدیث پر عمل، ہم حدیث ہی پر عمل کر رہے ہیں۔ تم سے زیادہ فراست اور ذہانت ابو حنیفہ، مالک و شافعی اور احمد میں تھی۔ کیا تمہارے پاس کوئی فراست ہے، کوئی ذہانت ہے؟ اور ہمارا بھولا بھالا آدمی حدیث اور سنت کا فرق نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ اصل دھوکہ کہاں ہو رہا ہے؟ حدیث اور سنت کا فرق یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی ہر بات، قول، فعل، عمل جو بھی ہو یہ حدیث ہے، حتیٰ کہ وہ حدیث منسوخ ہو گئی تو بھی حدیث ہے۔ اگر حدیث منسوخ ہو گئی تو بھی وہ حدیث ہے۔ ابتدائی وقت میں ایک نماز ایک وقت میں 3 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے تھے، اثر پڑھ لی، چلو دل میں آیا، پھر شوق ہوا، چلو دوبارہ اثر پڑھ سکتے تھے۔ پھر بعد میں منسوخ ہو گیا یہ مسئلہ کہ نہیں، اب ایک نماز ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں پڑھیں گے، وقت میں ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے۔ لیکن حدیث تو ہے وہ بھی، ایسے کئی مسائل نہیں کہ جو منسوخ ہو گئے لیکن حدیث ہے۔ اللہ کے نبی سے جو زلات ہوئے، جو غلطیاں ہوئی، وہ بھی حدیث ہیں۔ بخاری میں آپ پڑھو گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کے بجائے 2 پڑھا دی اور سلام پھیر دیا، حدیث یہ بھی ہے۔ 4 کے بجائے 5 پڑھا دی، حدیث یہ بھی ہے۔ زلات کا معنی ہوتا ہے غلطی، یہ بھی حدیث ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بات، اچھا کچھ نبی کی خصوصیات ہے
جو نبی ہی کے ساتھ ہے، امت کو اس کے کرنے کی اجازت نہیں، لیکن حدیث وہ بھی ہے۔ امت کو کہا گیا کہ تم تو صبح صادق کے موقع پر سحری بند کرو اور افطاری کے موقع پر کھول دو، ہم کو تو یہ حکم، اور نبی کا عالم کیا ہے؟ آج صبح صادق کے موقع پر سحری کھائی تو ہفتے کے بعد افطاری کر رہے ہیں، صوم وصال آپ رکھ رہے، اور صحابہ رکھنے لگے تو حضور نے داد دیا، منع کر دیا کہ تم اس میں میری اتباع نہ کرو۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک ہے، یعنی آپ کا پیشاب پاک ہے۔ اب اس پر کوئی قیاس کر کے یوں کہے کہ چلو ہمارا پیشاب بھی پاک ہو، یہ خصوصیت ہے۔ یا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سونے کی وجہ سے چاہے کھراتے آتے ہو وضو نہیں ٹوٹتی، لیکن ہماری وضو ٹوٹ جائے گی اگر جنریٹر چلنے لگے تو وضو ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ تو مفتی صاحب سے پوچھ لے کہ تیگ لگا کر کیسے سونا، اور مسجد میں جو دیواروں سے تیگ لگا کر جمعہ میں سوتے ہیں تو وضو رہتی ہے نہیں رہتی، وہ تو مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کر لیں آپ۔ لیکن امت کی وضو ٹوٹ جائے گی، نبی کی وضو سونے سے نہیں ٹوٹتی۔ ہاں اللہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ میری ری خارج ہو جائے تو اور مسئلہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سوتا ہوں تو میرا دل بیدار رہتا ہے، میری آنکھیں صرف سوتی ہے، اور ہمارے تو آنکھیں بھی سو جاتی ہے، دل بھی سو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے ہماری اور نبی کے درمیان، اور دل اس لیے نبی کا بیدار رہتا ہے کہ نیند میں بھی وہی اترتی ہے، اگر دل سو جائے گا تو وہی کا ادراک کیسے ہوگا؟ یہ جو قربانی آ رہی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہی تو ہے، یا بیداری میں وہی اتری تھی؟ ارے یہ خواب ہی ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہے۔ یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتی آپ کی، لیکن ہے حدیث یہ بھی۔ تو زلات یعنی آپ سے جو سہوات ہوئے، جو غلطیاں ہوئی، آپ کی جو خصوصیتیں ہیں یا جو روایتیں منسوخ ہو گئی، یہ سب حدیثیں ہیں۔ حدیث تو سب کو بولا جائے گا، اور ایک ہے سنت۔ سنت اس کو کہتے ہیں جس کو نبی نے کیا اور امت کو یوں فرمایا کہ تم بھی کرو، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ امت کو اتباع سنت کا حکم دیا گیا ہے، اتباع حدیث کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں حدیث کی اتباع کرو، ہم کہتے ہیں باولو حدیث کی اتباع نہیں، سنت کی اتباع کرنا ہے۔ مغرب سے پہلے تو رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ اب چلیے لمبا چوڑا جھگڑا ہے اس میں، نیچے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مغرب سے پہلے 2 رکعت کا مسئلہ، ہم کہتے ہیں حدیث ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو بخاری شریف کی روایتیں صحابی یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پڑھتے تھے کبھی، لیکن مشغولیت دنیا سے ہم نے چھوڑ دی۔ کبھی صحابہ سنت کو مشغولیت دنیا سے چھوڑ سکتے تھے؟ معلوم ہوتا ہے یہ حدیث ہے، سنت نہیں۔ یہ فرق ہی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ سنت کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ حدیث تو یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ایک مرتبہ، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قائم، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اچھا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے کیا یہ سنت ہو گئے؟ حدیث تو ہے، یہ سنت ہو جائے گی؟ نہیں، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ایک مجبوری کی بنیاد پر تھا، یا تو آپ کے گھٹنوں میں درد تھا، یا زمین نیچے سخت تھی، چھینٹ اڑنے کے اندیشے تھے، یا بیٹھنے کی جگہ مناسب نہیں تھی۔ مختلف وجوہات علماء نے بیان فرمائی، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اور سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے جواز کا راستہ نکالنا تھا، اس لیے حضور نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا کہ تمہیں کبھی مجبوری پیش آ جائے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی تو چلو ایک طریقہ میں تمہارے لیے بھی نکال دیتا ہوں، اگر نبی پوری زندگی ایک مرتبہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرتے تو یہ تمہاری انگلش ٹوائلٹ کا مسئلہ تم کہاں سے نکالتے؟ یہ تم کہاں سے نکالتے؟ امت کی سہولت کے لیے آپ نے ایک مرتبہ، اب کوئی اس کو بھی یوں کہتے کہ سنت ہے تو پوری زندگی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے رہو، پھر تو سنت ہی ہے۔ وہ امریکہ میں اسی طرح کسی باولے نے تقریر کر دی کہ حدیث ہے، یہی حدیث ہے اور سنت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ تو کوئی سر پھرا تھا، اس نے کھڑے ہو کر
سوال کر دیا کہ اچھا یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے تو مرد تو اس سنت کو ادا کرے گا، عورت کیسے ادا کرے گی؟ اور پھنس گیا اس کا مسئلہ۔ سنت اور ہے، حدیث اور ہے، یہ بحث بہت طویل ہے اور اس وقت امت کو گمراہ کرنے کے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ دیا، باقی اپنے وہاں کے علماء کرام کی آپ قدر فرمائیں اور ان سے ان مسائل کو معلوم کرتے رہیں۔ حضرات ائمہ کرام نے جو دین کو سمجھا ہے وہ سچا اور صحیح سمجھا ہے۔ خدا پاک کی قسم، اگر ہم اپنی چمڑیاں نکال کر ہمارے ان ائمہ کرام کو جوتیاں بنا کر کے پہنا دے پھر بھی ان بزرگوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ محنتیں، وہ کاوشیں، وہ جد و جہد، وہ رات دن کی محنتیں جس کے نتیجے میں یہ دین ہمیں ملا، ایسا کامل و مکمل دین اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس دین کی ہم صیانت اور حفاظت کریں، سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ بہت سارے واقعات ہمارے اکابر کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جنہوں نے سنتوں کو کیسے جگہ دی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب مجھے پہلی مرتبہ جو کراچی میں دارالعلوم ہے نا، فرمایا دارالعلوم کراچی، فرمایا کہ مجھے شیخ الحدیث کی ضرورت پڑی تو مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت فلاں جگہ پر کاکوری میں مولوی صاحب ہیں، وہ آپ کے شاگرد بھی ہیں اور ذی استعداد بھی ہیں، آپ ان کو بلا لیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً سوال فرمایا انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دیا؟ فرمایا نہ۔ فرمایا اچھا مدرسے والوں نے ان کو علیحدہ کیا؟ فرمایا نہ۔ تو فرمایا کہ میرے نبی نے کسی کے اجارے پر اجارہ کرنے سے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کسی کی بے پر بے نہ کرو۔ جب یہ کاروبار میں ایک مکان خرید رہے ہیں، جب تک ان کو جواب نہیں مل جاتا ہاں یا اور نہ کا، مجھے بیچ میں تانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک آدمی نے کہیں خطبہ بھیجا، جب تک اس کو ہاں یا نہ کا جواب نہیں مل جاتا مجھے اس میں تانگ نہیں اڑانا چاہیے، مجھے خطبہ نہیں بھیجنا چاہیے۔ اسی میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا اجارہ چل رہا ہے تو اب مجھے بیچ میں تانگ نہیں اڑانا چاہیے جب تک کہ اس کا معاملہ توت نہ جاوے۔ آگے مفتی صاحب کا جملہ تو سنو، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی میں حدیث پڑھاؤں اور حدیث کے خلاف کروں؟ فرمایا میں نے مدرسہ کھولا ہے، دکان نہیں کھولی۔ سنت کے مطابق جب تک چلے گا چلاؤں گا اور سنت کے خلاف ہوگا تو میں تالا لگا دوں گا، لیکن میرے نبی کی بغاوت نہیں کروں گا۔ اتباع سنت تو دیکھیں، ہمارے بزرگوں میں اتباع سنت تو دیکھیں۔ مفتی شفیع صاحب ہی کی ایک بات حضرت کے کشکول سے مجھے یاد آ گئی۔ حضرت نے فرمایا پہلے تو چھوٹا مدرسہ تھا، پھر آپ نے حکومت سے زمین مانگی تو حکومت نے بیچ کراچی شہر میں جگہ دی۔ عجیب واقعہ آپ سنیں، 20 شہر میں جب وہ جگہ دے دی، نام پر الرٹ ہو گئی اور فنکشن رکھا، اس کا ابتدائی افتتاحی جلسہ رکھا، سنگ بنیاد کا، بہت سارے اکابر بھی تشریف لائے اور چند آدمی آئے حکومت ہی کے اور انہوں نے جھگڑا ڈال دیا اور یہ کہا کہ شہر کے بیچ میں اتنی قیمتی جگہ مدرسے کو نہیں دی جائے گی، یہ جگہ واپس ہوگی۔ اب یہ جھگڑا کافی حد تک چلتا رہا۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ جھگڑا چل رہا ہے، اس سے میں علیحدہ ہو جاؤں تو بہتر ہے، اس لیے کہ جہاں بنیاد ہی میں جھگڑا پڑا ہو وہ مدرسہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت نے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ جگہ ہم واپس کر دیں۔ تو منتظمہ اور شورا جو کمیٹی تھی نا، انہوں نے کہا حضرت ہمارے نام پر اعلان ہو چکی ہے، ایسی جگہ نہیں ملے گی، آپ کہاں واپس کر رہے ہیں، ایسی جگہ ہمیں شہر میں نہیں مل سکتی۔ تو حضرت نے مسند احمد کی روایت سنائی اور فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے اس روایت کو یاد رکھیں، جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے حق کو معاف کر کے جھگڑے کو توڑ دے گا، چھوڑ دے گا، اللہ کا نبی کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو انگلی پکڑ کے بھی جنت میں مکان دلاؤں گا۔ مفتی صاحب نے فرمایا یہ دنیا کی جگہ جاوے تو جاوے، مجھے تو جنت کا مکان چاہیے، چھوڑ دی زمین۔ آپ تعجب کرو گے 3 مہینے ہی نہیں ہوئے اس سے بہتر جگہ اللہ نے دلانی جس پر آج وہ مدرسہ قائم۔ ایسی بہت سارے واقعات ہمارے اکابر کے اتباع سنت میں، موقع نہیں ہے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو میں ہمارے میاں اصغر حسین صاحب جن کا مزار یہیں راندیر ہی کے اندر ہے، حضرت جب رات کو چلتے تھے عشاء کی نماز کے لیے تو ایک مکان کے اوپر اپنی چپل نکال کر ہاتھ میں پکڑ کے چلتے تھے،
مفتی شفیع صاحب خود فرماتے ہیں ہم نے بار بار فرمایا حضرت یہاں چپل کیوں نکالتے ہیں؟ فرمایا بس میرا راز ہے، میرا راز ہے۔ بہت مرتبہ سوال کرنے کے بعد پھر اخیر میں ایک مرتبہ فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مکان والی طائفہ اور بدکار عورت ہے جس کا ذریعہ معاش یہی تھا، آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ یہی تھا، اسی پر اس کا گزران چل رہا تھا۔ اب یہ بدھی ہو گئی، اس کے مکان میں کوئی نہیں جاتا۔ اب میں جب رات میں چل رہا ہوں تو میرے چپل کی آواز سن کر وہ اندر میں سوچے گی کہ میرا ذریعہ معاش آ رہا ہے، میری روزی کا ذریعہ آ رہا ہے، تو اس کو ایک تمنا ہوگی، ایک امید بندھے گی۔ اب میں تو مسجد جا رہا ہوں، اس کے وہاں تو جاتا نہیں۔ جب وہ انتظار کرتی رہے گی اور میں نہیں پہنچوں گا اندر تو اس کی امیدیں ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا اللہ کی بندی کو امید ٹوٹنے کا اتنی بھی تکلیف ہو، میں اتنی تکلیف بھی پہنچانا نہیں چاہتا، اس لیے میں چپل کو نکال دیا کرتا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلی، یہ ہمارے بڑے ہیں جن کی زندگیاں سنتوں میں ڈوبی ہوئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پیاری زندگی کو، جو اللہ کا ایک عظیم سرمایہ ہے، کل کو آنکھ بند ہو جائے گی ہماری، کچھ پتہ نہیں، جوانی میں بھی لوگ جا رہے اور بڑھاپے میں بھی جا رہے، کچھ پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کی شام کہاں ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو عجیب لطیفہ ہے، فرمایا کہ حضرت جلتے جلتے شام ہو چکی ہے، نہ معلوم اب چراغ کب بجھ جائیں، تو حضرت نے فرمایا تم تو چراغ شامی ہیں، ہم تو چراغ سحری ہیں، یعنی ابھی تو جلنا ہی شروع ہوئے، نہ معلوم شام تک جلتے بھی ہے یا نہیں جلتے۔ فرمایا تم تو چراغ شامی ہو، ہم تو چراغ سحری ہے۔ اب یہ تو ایک لطیفہ ہے، اس میں بہت ساری باتیں، تو ہماری زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے اور روح کہاں نکل جائے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر سنت کے مطابق زندگی ہوگی تو ہم اللہ کے وہاں کامیاب ہوں گے، بامراد ہوں گے، اللہ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں ملے گی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر حدیثیں بیان کی، تو حدیث پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوئے، آخری حدیث جو آپ کی زبان سے نکلی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث بھی پوری ہو گئی اور روح بھی پرواز کر گئی۔ جیسی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ویسی ہی موت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سیدنا محمد۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں کو معاف فرما، اتباع سنت نصیب فرما، اتباع سنت نصیب فرما، اتباع سنت نصیب فرما۔ اے اللہ ریاکاری میں زندگی چل رہی ہے، اخلاص نصیب فرما۔ اللہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، جس مخلوق کے لیے، اللہ کیا معلوم وہ دیکھتے بھی ہے یا نہیں دیکھتے، اور دیکھتے بھی ہیں تو کیا معلوم وہ راضی ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے، اور اگر راضی ہو بھی گئے تو اللہ کیا معلوم وہ دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے، اور اللہ اگر دے بھی دیا تو زندگی کی کفالت نہیں کر سکتے۔ اگر تیرے لیے کریں گے تو دیکھ بھی رہا ہے، تو راضی بھی ہوگا، تو عطا بھی کرے گا، اور تیری عطا ایسی ہوگی کہ کسی کے در کا بھکاری نہیں بننے دے گا۔ اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ زبانی جمع خرچ رہ گیا ہے، زندگی نبی سے بہت دور ہو چکی ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، نبی کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لمبی لمبی زندگی گزر چکی ہے، اخلاص کا ایک سجدہ نصیب نہیں ہوا، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ الہ العالمین ہم سب کی دلی مرادوں کو، جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔